صرف 5 منٹ کا مدرسہ 22 محرم الحرام اور بات کریں گے قرآن فہمی پر۔ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1 کتاب اللہ کی تلاوت، نمبر 2 کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم، اور نمبر 3 تزکیہ نفس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 مجلسوں پر ہوا جو مسجد نبوی میں منعقد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک نیکی پر دوسرے سے بہتر ہے۔ ان میں ایک جماعت جو عبادت میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے اور اس سے رغبت کا اظہار کر رہی ہے، اگر اللہ چاہے تو انہیں دے اور اللہ چاہے تو نہ دے، اور دوسری جماعت فقہ یا علم حاصل کر رہی ہے اور عام لوگوں کو علم سکھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ یہ لوگ بہتر ہیں اور میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی انہی میں بیٹھ گئے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم مبعوث ہوئے اور آپ نے سیکھنے اور سکھانے کے حلقے کو زیادہ پسند فرمایا۔ تو اسی مطابقت سے حدیث بھی سمجھ لیجئے کہ تعلیم میں نرمی اختیار کرنا ہے۔ آپ معلم ہو یا طالب علم ہو، آپ کو نرمی اختیار کرنا ہے۔ اور معلم اور طالب علم کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت ہی زیادہ تفصیل سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ ایک استاد کو اور ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک جماعت میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی۔ میں نے جواب میں اس کی چھینک کا جواب دیا۔ یہ سن کر لوگوں نے مجھ کو گھورنا شروع کر دیا کہ نماز میں چھینک کا جواب دیتے ہو۔ میں نے کہا، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ لوگوں نے میری گفتگو سن کر مجھے چپ کرانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا، تم لوگ کیوں مجھے خاموش کرا رہے ہو؟ لیکن میں پھر خاموش ہو ہی گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو کیا کہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تو ایسا اچھا تعلیم دینے والا معلم آپ سے پہلے نہیں دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا۔ ہاں اتنا فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں کی کسی بھی قسم کی گفتگو درست نہیں، نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ اس حدیث سے سرکار دو عالم کی انتہائی شفقت اور رحمت اور آپ کے طریقہ تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ بغیر ڈانٹ ٹپٹ کے انتہائی نرمی اور بے مثال لطف و عنایت سے نماز کے آداب سکھائے اور ذرا بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہل کو تعلیم دینے اور ٹھیک بات اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے نرمی اور مہربانی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ اور اساتذہ کے لیے یہ سبق ہے کہ جو بات نرمی اور شفقت سے بچے کو سمجھائی جا سکتی ہے اس میں سختی اور ڈانٹ ٹپٹ اختیار نہ کی جائے۔ کسی کی غلطی پر فوراً طیش میں نہیں آنا چاہیے بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جب بات تعلیم و تعلم کی ہو تو پھر کیوں نہ علم میں اضافے کی دعا کو بھی سیکھ لیا جائے کہ ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگا جائے کہ اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے اور علم کی فضا عام کیجیے، تعلیم و تعلم کو عام کیجیے۔ نصیحت یہ ہے آج کی کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں سمیر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ واعظ کر رہے تھے جبکہ حمید بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے کونے میں علم کا درس دے رہے تھے۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا کہ میں ان دونوں میں سے کس کی محفل میں بیٹھوں۔ اسی دوران مجھے اونگ آ گئی اور خواب میں کسی شخص نے آ کر مجھ سے کہا، تم اس بارے میں الجھن کا شکار ہو کہ کس کی مجلس میں بیٹھوں؟ اگر تم چاہو تو حمید بن عبد الرحمن کی مجلس یعنی علم سیکھنے والی مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ یعنی اب اس واقعے سے سمجھ لیجئے کہ علم دین کی اہمیت کتنی ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ علم کے ذریعے حلال و حرام کی تمیز آتی ہے، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، غلط صحیح بات کی تمیز آ جاتی ہے، جس کی برکت سے انسان عبادت کی درست ادائیگی کر سکتا ہے، معاشرتی اور معاملاتی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی مسجد میں بھی تعلیم بالغان کا حلقہ قائم کریں اور گھروں کے اندر بھی تعلیم و تعلم کا ایک حلقہ ضرور 10 منٹ کے لیے لگائیں، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن ناظرہ پڑھنے کا بھی حلقہ ہو۔ عالم کو متعین کریں، کسی بھی عالم کو مقرر کریں۔ 4 ماہ کا کورس ہو۔ اس کے لیے تربیتی نصاب کی جو کتابیں بنائی گئی ہیں، اکابرین کے ذریعے سے بنائی گئی ہیں، ان کتابوں کا پورا کورس ہے جو شائع ہو چکا ہے، بہت سارے مکاتب کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ تو مغرب یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد اس کتاب کو ہی اگر ہم لے لیں اور کتاب پڑھ کے اب بڑی عمر کے لوگوں کو، کاروباری حضرات وغیرہ کو فائدہ دے سکتے ہیں تو ضرور دینا چاہیے۔
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے علم اور حکمت میں اضافہ فرمائے. اور علم کے اضافے کی کیا دعا ہے ذرا یاد کر کے جلدی سے بتائیے, اور سمجھاتے وقت کیسا رویہ ہونا چاہیے, علم کی فضا کیسے قائم کی جائے گی. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہم سب کو قبول و مقبول فرمائے.